بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، یہ قرآن مجید کا گھنٹہ ہے اور قرآن مجید بحیثیت کتاب آپ کے لیے نیا تو نہیں ہے، لیکن بحیثیت مضمون آپ کے لیے یہ نیا ہے۔ پہلی بار آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں، اس لیے باضابطہ طور پر سورہ کا آغاز کرنے سے پہلے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو ذہن میں رکھیں، بلکہ آپ ذہن کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو اپنی کاپیوں میں بھی ٹاک لیں اور ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھیں، اس پر ہمیشہ عمل کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقریر ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقریر ہے، یہ خطاب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خطاب فرمایا ہے وقتاً فوقتاً۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خطاب کا مجموعہ ہے، یا ہم اس کو اور دوسرے اسلوب میں کہنا چاہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک کھلا ہوا خط ہے، اور اس میں وہ سب کچھ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا ہوا خط ہمارے نام ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اور پڑھنے کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطاب میں ہم سے کیا چاہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ بحیثیت مضمون قرآن مجید لے کر بیٹھے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے کلاس کا ایک مضمون ہے۔ سب سے پہلی بات کہ سب سے پہلے میں اس چیز کو آپ کے ذہن سے نکالنا چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کو صرف ایک مضمون کی حیثیت سے نہ پڑھیں، سمجھ گئے نا؟ صرف ایک مضمون کی حیثیت سے نہ پڑھیں بلکہ کتاب ہدایت کی حیثیت سے پڑھیں، سمجھا؟ ضابطۂ حیات کی حیثیت سے پڑھیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہماری پوری زندگی کے لیے اور زندگی کے تمام شعبوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے، اور یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے کہ ہمیں پوری زندگی کس طرح سے گزارنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کی اہمیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے نا؟ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں بتائی ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، تو اس کو کتاب ہدایت سمجھ کر اس کو پڑھنا چاہیے، محض ایک مضمون سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، سمجھ گئے نا؟ تیسری بات یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے تو ظاہر ہے ہمارے سامنے دو پہلو ہونے چاہیے، ایک علمی پہلو اور دوسرا تذکیری پہلو۔ علمی پہلو تو یہ ہے کہ ہم کسی آیت کے سلسلے میں اس کے معنی اور اس کے مطالب کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ اس بات پر بھی غور کریں گے اور کرتے ہیں کہ اس آیت کا مخاطب کون ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہیں ہم یہ کہیں گے کہ اس آیت کا مخاطب اہل کتاب ہیں، کہیں ہم یہ کہیں گے کہ اس کے مخاطب یہود ہیں یا صرف نصارہ ہیں یا کفار و مشرکین ہیں، اہل ایمان ہیں، منافقین ہیں، ہے نا؟ یہ تو ایک علمی پہلو ہے، سمجھ گئے؟ لیکن ایسا نہیں کہ ہم اس علمی پہلو پر ہی محدود رہیں اور یہ کہہ کے گزر جائیں کہ اس آیت میں جو کچھ کہا گیا ہے یہود سے کہا گیا ہے، اس آیت میں جو کچھ بھی باتیں ہیں وہ نصارہ کے لیے ہیں، اس آیت میں یہ بات کفار و مشرکین کو کہی گئی ہے یا منافقین کو کہی گئی ہے، صحابہ کو کہی گئی ہے، یہ کہہ کے ہم گزر جائیں تو ہم قرآن مجید کا جو ایک خاص مقصد ہے تذکیر، یاد دہانی ہے نا، اس سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ تو علمی نقطہ نظر سے جہاں ہم یہ دیکھیں کہ یہ علمی نقطہ نظر سے اس آیت کا مخاطب فلاں ہے، تو
تو ہم تذکیری نقطہ نظر سے بھی دیکھیں، تذکیری نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر آیت کے مخاطب ہم ہیں، ہر آیت کے مخاطب ہم ہیں، ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب ہے، ہم سے مخاطب ہے نا، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ہم سے کہا جا رہا ہے، سمجھ گئے؟ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر آیت میں ہمارے لیے کون سا پیغام ہے، ہمارے لیے کیا ہدایت اور رہنمائی ہے، سمجھ گئے؟ تو تذکیری نقطہ نظر سے یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہر آیت کے مخاطب ہم ہیں، اللہ تعالیٰ ہر آیت میں ہم سے مخاطب ہے نا۔ رہی بات مطالعے کی، تو آپ کاپی بنا لیجئے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ عربی سے اردو لغت نہیں دیکھیں گے، سمجھ گئے نا، یہ آپ وعدہ کیجئے کہ آپ عربی سے اردو لغت نہیں دیکھیں گے، سمجھ گئے نا، عربی سے عربی دیکھیں گے آپ، عربی سے عربی الفاظ آپ نکال کر لائیں گے، معنی نکال کر لائیں گے، آپ کے سمجھ میں اگر وہ نہیں آ رہی ہے تو میں اسے بتاؤں گا، سمجھاؤں گا، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے 15 دن 20 دن مہینہ دن گزرتے گزرتے آپ اس کو سمجھنے لگیں گے، ہے نا، اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز شروع میں بہت مشکل لگتی ہے نا، اور کرتے کرتے وہ کام آسان ہو جاتا ہے، تو جب آپ یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا، لیکن آپ کو حوصلہ نہیں ہارنا ہے، بلکہ آپ کو پابندی کے ساتھ عربی لغت دیکھنا ہے۔ اردو لغت قرآن مجید کے مطالعے کے لیے اردو لغت کو آپ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، سمجھ گئے نا۔ کاپی آپ بنائیں، کاپی میں آپ صرف ایک صفحہ استعمال کریں، اس کا دوسرا صفحہ خالی چھوڑ دیں، سمجھ گئے نا۔ الفاظ و معنی آپ لکھیں گے، سائڈ میں آپ مادہ لکھیے، اس کے بعد الفاظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ الفاظ اس کے معنی لکھیے، سمجھ گئے، اور اس کے ہر صفحے کے بعد ایک صفحہ آپ خالی چھوڑیے، ایک طرف استعمال کیجئے، یہ صفحہ آپ نے لکھا، یہ صفحہ خالی چھوڑ دیجئے، یہاں لکھیے، سمجھ گئے نا۔ یہ صفحہ آپ خالی کس لیے چھوڑیں گے؟ آپ خالی چھوڑیں گے، بہت ساری باتیں درس کے درمیان آئے گی جس کو آپ نوٹ کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے، وہ نوٹ کریں گے۔ بہت ساری چیزیں اس سورے کے مطالعے کے دوران آپ کے ذہن میں آئے گی تو آپ اس کو نوٹ کریں گے۔ ممکن ہے پڑھتے وقت آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوں تو وہ سوالات آپ اس میں نوٹ کریں گے تاکہ آپ پھر اپنے استاد سے پوچھ سکیں، ہے نا، تو اس لیے آپ ایک صفحہ خالی رکھیں گے، سمجھ گئے۔ آپ کو جو چیز یہاں پڑھنا ہے، یہ آپ کا پہلا سال ہے، آپ کے نصاب میں اصلاً تفسیر نہیں ہے بلکہ متن اور متن کے اجزاء پر غور، نحوی ترکیب، صرفی تحلیل، ترجمہ، ہے نا، ترجمہ، نحوی ترکیب، صرفی تحلیل، اس پر آپ کو زیادہ توجہ دینے اور دھیان دینے کی ضرورت ہے، یہی آپ کے نصاب میں ہے، سمجھ گئے۔ مادہ کیا ہے، کس باب سے ہے، کیا اس کے معنی ہے، اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے، سمجھ گئے۔ نحوی ترکیب، یہ اس ترکیب میں کیا ہے، اس کا محل استعمال کیا ہے، یہ کس لیے یہاں آیا ہے، ما کیسا ہے، یہاں ال کیسا ہے، اس طرح کے سوالات ہوں گے، سمجھ گئے نا۔ تو اس کی طرف آپ توجہ دیں۔ جہاں تک تفسیر کی بات ہے تو اگرچہ آپ کے نصاب میں تفسیر نہیں ہے، لیکن جب تک تفسیر نہ بیان کیا جائے آپ سمجھ نہیں سکیں گے، ہے نا۔ سمجھنے کے لیے بہت لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں ہوگی، لیکن اتنی گفتگو ضرور ہوگی جس سے آپ کو آیت سمجھ میں آ جائے، آیت کا مفہوم آپ سمجھ لیں، سمجھ گئے، وہی تفسیر ہوتی ہے نا۔ اب رہی غور و فکر کرنے اور اس کو سمجھنے کا طریقہ، تو قرآن مجید میں نظم کلام، سیاق و سباق، ہے نا، جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ جس سورے کی آیت ہے اس سورے کا مرکزی مضمون کیا ہے نا، وہ مرکزی مضمون اور زمانہ نزول، سورے کا مرکزی مضمون اور زمانہ نزول، اور مخاطب کون تھے، کس سے کہا جا رہا ہے، یہ تین چیزیں کسی آیت کے سمجھنے میں بہت معاون ہوا کرتی ہیں، تو ان تین چیزوں کو آپ کو سامنے رکھنا ہے، سمجھ گئے نا۔ ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے یہ سورہ حدید ہے، یہ 10 صورتوں کا یہ ایک گروپ اور مجموعہ ہے، سمجھا؟ اور اس میں اس سورہ کا جو ان 10 صورتوں کے مجموعے کا جو خاص عنوان ہے وہ مومنوں کو یہود و نصارہ کی عادتوں، بری عادتوں، یعنی ان کے اندر جو عیوب اور خرابیاں ہیں ان سے بچنے اور یہود و نصارہ اور منافقین وغیرہ سے، خاص طور سے یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے، سمجھ گئے؟ اور یہ دوستی اس پہلو سے کہ ان کے اندر جو برائیاں ہوں وہ نہ در آئے مسلمانوں کے اندر۔ اس سورہ میں یہ تو ان 10 صورتوں میں جو خاص بات ہے، اس سورہ میں خاص طور سے جو چیز ہے وہ بخل سے روکا گیا ہے، یعنی یہود و نصارہ اور منافقین کے اندر جو بخل کی برائی تھی اس سے منع فرمایا گیا ہے، روکا گیا ہے، اور انفاق کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ حدید کو سورہ انفاق بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نا؟ انفاق کا سورہ، اس میں خاص طور سے انفاق کی دعوت دی گئی ہے، سمجھ گئے؟ اس سے پہلے سورہ واقعہ ہے، اس میں فرمایا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت ایک دن آ کر رہے گی اور اس دن لوگ 3 گروہ میں بڑھ جائیں گے، 3 گروہ میں تقسیم ہوں گے، السابقون الاولون اور اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ سابقون الاولون ہوں گے، اصحاب یمین ہوں گے اور اصحاب شمال۔ سابقون الاولون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے غربت اولیٰ کے زمانے میں انفاق اور جہاد کیا اور دین اسلام کی تقویت کا باعث بنے۔ اصحاب یمین وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اپنے اعمال کے ذریعے اس لائق ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دے گا، اور اصحاب شمال وہ ہوں گے جن کو نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ سورہ واقعہ میں ہے۔ اس سورہ حدید میں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہم کس طرح سے سابقون الاولون اور اصحاب یمین کی صف میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بنیادی طور پر انفاق کی دعوت دی گئی ہے کہ ہم اسلام کے لیے، اسلام کی راہ میں، اللہ کی راہ میں ایمان کے ساتھ ساتھ انفاق پر عمل کر کے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اور اپنی جگہ سابقون الاولون یا اصحاب یمین کی صفوں میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ اب دیکھیے یہ سورہ واقعہ فسبح بسم ربک العظیم،
سورہ واقعہ کی آخری آیت ہے فسبح بسم ربک العظیم، اور اس کے بعد ہی یہ سورہ حدید شروع ہوتی ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، ہے نا۔ یہ ایک ظاہری اتصال، بہت واضح اتصال ہے دونوں کے درمیان، کہ جیسے ایک حلقہ ایک کڑی بن گئی دونوں کو جوڑنے کی، کہ بالکل جس لفظ سے سبح، سبح سے سبح امر ہے، سبح ماضی ہے، فعل امر سے اس سورہ کا اختتام ہوا، اور اسی مادے کے فعل ماضی سے اس سورہ کا آغاز ہوا۔ گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سبح، یہ سبح تسبیح بیان کرو، ہے نا، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اس لیے تسبیح کرو اللہ تعالیٰ کی کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، ہے نا۔ چلیے اب سبح کے کیا معنی ہے؟ تسبیح بیان کرنا۔ کیا تسبیح بیان کرنا؟ دیکھیے سباح کے اصل معنی جو ہیں وہ آپ نے پڑھا ہوگا، سباحت ان کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تیرنا ہوتا ہے۔ سباح کے معنی پانی میں تیرنا، تیرنا ہوتا ہے، پانی میں تیرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور فضا میں اور اپنے مدار میں تیرنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے، کل فی فلک یسبحون، ہے نا۔ اسی طرح سے گھوڑے کے دوڑنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، سمجھا۔ سباح کے معنی سابح کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑے کو، سمجھا۔ اعز مکان فی الدنا سرج سابح، متنبی کا شعر ہے، اعز مکان فی الدنا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب، تو سابح یہ تیز رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں، تو سباح کے اندر یہ سارے معنی ہیں، سمجھا۔ اسی سے دوڑ دھوپ سرگرمی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں بھی طویل دوڑ دھوپ کے مواقع ہیں۔ مولانا فراہی نے اس کے جو بنیادی معنی بتائے ہیں وہ یہ بتائے ہیں کہ التمدد علی الوجہ، مولانا فراہی کی کتاب مفردات القرآن ہے جس میں الفاظ کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں اس کے اصل معنی ہے التمدد علی الوجہ، یعنی چہرے کے بل زمین پر بچھ جانا، سمجھا۔ سباحہ تیرنے میں دیکھیے پانی پر آدمی پانی پر بچھا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے نماز میں، آپ دیکھیے سجدے کی حالت میں آدمی چہرے کے بل زمین پر بچھا ہوا ہوتا ہے نا۔ تو یہ تو سباحہ کے معنی ہوئے، ہے نا، اور اسی سباحہ سے اسی کے اندر نماز کا معنی بھی پایا جاتا ہے نا، نماز کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ تسبیح کے معنی ہوتے ہیں تنزیح کے، تنزیح۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں التسبیح کے معنی تنزیح اللہ تعالی اعتقادا وقولا وعملا اما لا یلیق بجنابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر اس چیز سے پاک اور بری قرار دینا جو اس کے شایان شان نہ ہو، یعنی ہم اس کو انتہائی مختصر الفاظ میں کہتے ہیں تسبیح کے معنی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عیوب و نقائص سے پاک قرار دینا، سمجھے۔ اور تسبیح کے ساتھ جب حمد کا لفظ بھی آتا ہے فسبح بحمد ربک، بحمد ربک، تو تسبیح کے ساتھ حمد بھی جب آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عیوب و نقائص سے پاک قرار دینے کے ساتھ ساتھ تمام خوبیوں اور اچھی صفات سے جو ان کے شایان شان ہیں متصف قرار دینا، سمجھ گئے۔ یہ تسبیح کے معنی ہے، سمجھ گئے۔ تو سبح جب کہا جاتا ہے تو اس کے یہی مفہوم ہوتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، سماوات آپ جان رہے ہیں، ہے نا، سماوات یعنی یہ آسمان جمع ہے نا، سما کی جمع ہے سماوات، اور الارض زمین، یہ واحد ہے کی جمع ہے؟ ہاں میں پوچھ رہا ہوں واحد ہے یا جمع ہے؟
یہ دیکھیے یہ اسم جنس ہے، عرض جو ہے نا وہ اسم جنس ہے، اور اس کی جمع لغویین اس کی جمع اراضی بتاتے ہیں، عرض کی جمع اراضی، شاید آپ نے بھی لکھا ہوگا، یاد کیا ہوگا، ہے نا. لیکن فصیح زبان میں اراضی کا لفظ استعمال نہیں ہے، اور قرآن مجید میں کہیں بھی اراضی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ عرض ہی استعمال ہوا ہے. یہ اسم جنس ہے، سمجھ گئے نا. اس لیے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز کے معنی عزیز کہتے ہیں اس ایسے طاقت والے کو، ایسے غلبے والے کو جو کبھی مغلوب نہ ہو، سمجھا، جو ہمیشہ غالب رہے، کوئی اسے مغلوب نہ کر سکے. اور حکیم کے معنی حکمت والا، جس کا سارا کام حکمت پر مبنی ہو، اسے حکیم کہتے ہیں. ملک کے معنی ملک کے معنی بادشاہت، اقتدار، ہے نا. یحیی احیاؤن، باب فعل سے احیا یحیی، احیاؤن کے معنی ہے زندہ کرنا، اور یمیت، امات یمیت تو اسی کی اپوزٹ ہے، ضد ہے نا، موت دینا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، قدیر کے معنی قدرت رکھنے والا. یہ یہاں مبالغے کے طور پر استعمال ہوا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. هُوَ الْأَوَّلُ، اول کے معنی اول، آخر کے معنی آخر آپ جانتے ہیں، ظاہر اور باطن بھی آپ جانتے ہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس میں کوئی لفظ. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، خلق کے معنی پیدا کرنا، ہے نا. مگر یہ خلق کس طرح پیدا کرنا ہے نا، خلق یہاں کس طرح کے پیدا کرنے کے لیے، بغیر کسی مادے اور بغیر کسی نظیر کے وجود میں لے آنا، ہے نا، جس کو ابتداء کہتے ہیں، ابتداء، ہے نا. فی 6 ایام، 6 ایام 6 دن. ثم استوى، استوا کے معنی استوا کے کیا معنی ہے؟ استوا کے معنی ہے متمکن ہونا، جلوہ فروز ہونا، ہے نا. استوا کے معنی متمکن ہونا. استوا علی العرش، یہ تعبیر ہے زمام اقتدار سنبھالنے کے لیے، ہے نا، حکمرانی کے لیے کی یہ تعبیر ہے. استوا علی العرش یعنی وہ حکمراں ہیں، بادشاہ ہے، بادشاہت کے لیے. عرش کے معنی ہی ہوتے ہیں، عرش تخت شاہی کو کہتے ہیں، عرش، ہے نا، تخت شاہی کو عرش کہتے ہیں. یعلم ما یلج فی الارض، علم یعلم. استوا، دیکھیے استوا کے یہ معنی ہوئے. استوا کا صلہ اعلیٰ آتا ہے، علی العرش، تو یہ معنی ہوتے ہیں. استوا کے صلہ اعلیٰ آ جائے، ثم استوى الی السماء، قصد، متوجہ ہونا، ہے نا. اور استوى الرجل کے معنی ہوتے ہیں سیدھے بیٹھ جانا. برابر ہونے کے معنی بھی آتے ہیں، اسی سورہ میں آئے گی، لا یستوی منکم من انفق. یعلم ما یلج، ولج یلج کے معنی داخل ہونا، کرنا نہیں. وما یخرج منہا، خرج یخرج نکلنا. وما ینزل من السماء، نزل ینزل نازل ہونا، اترنا. وما یعرج فیہا، عرج یعرج کے معنی چڑھنا. وہو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. لہ ملک السماوات والارض والى اللہ ترجع الامور. یولج اللیل، اولج یولج، دیکھیے ولج یلج اسی کا یہ متعدی ہے نا. وہاں ضرب سے، یہاں باب فعل سے ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، ولج سے یہ اولج ہے نا. وہو علیم بذات الصدور، ذات الصدور، صدر جمع صدور کے معنی سینہ، ہے نا. ذات الصدور، سینے کرا، سینے کی چیز، سینے والی چیز، ہے نا، یعنی دل کے اندر جو کچھ ہے نا، عقیدہ، نیت، خیال، ہے نا، محرکات، وہ ساری چیزیں ہیں. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی الارض. آمنو امر کسے گا، آمنا ایمان کے معنی ایمان لانا، ہے نا، ایمان لانا. انفقہ کے معنی خرچ کرنا، ہے نا، باب فعل سے انفقہ. نفقہ یا انفاق کے اصل کے معنی ہوتے ہیں ذہب، چلا جانا، ختم ہو جانا. اور جو چیز خرچ کی جاتی ہے وہ چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے انفاق کے معنی خرچ کرنے کے بھی آتے ہیں. اور مستخلفین، استخلفہ کے معنی خلیفہ بنانا، ہے نا، جانشین بنانا، امین بنانا.
اخذ میثاقکم، میثاق کے معنی عہد و پیمان ہے نا، میثاق کے معنی عہد و پیمان۔ اب چلیے ترجمہ دیکھیے، یہ الفاظ کے معنی ہو گیا، ترجمہ دیکھیے اور اس کے بعد ترکیب بھی دیکھ لیجئے گا، اس میں کوئی ترکیب نہ سمجھ میں آئے تو آپ پوچھئے گا، ہے نا۔ سبح للہ، دیکھیے للہ سبح یہ متعدی بھی ہوتا ہے، مفعول اس کا آتا ہے نا۔ تسبحوہ بکرۃ و اصیلا، مفعول آیا، تسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اس میں مفعول آیا ہوا ہے، مفعول نہ لا کر لام کے صلہ کے ساتھ یہاں استعمال ہوا ہے، گویا اس لام نے تاکید کا معنی پیدا کر دیا، یہ لام تاکید کے لیے ہے نا۔ تو سبح للہ جب تاکید کے لیے ہے تو کیا ترجمہ کریں گے، کیسے تاکید کا معنی پیدا ہوگا، اللہ ہی کے لیے، ہے نا، اللہ ہی کے لیے، سبح للہ، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز، ماں کیسا ہے، موصولہ ہے، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے، وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے، یعنی جس کی تسبیح کی جا رہی ہے، جو تسبیح کا سزاوار حقیقی ہے، جو مستحق حقیقی ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ العزیز اور الحکیم ہے، سمجھا۔ جو العزیز اور الحکیم نہ ہو تو وہ تسبیح کا سزاوار بھی نہیں ہے نا، حقدار بھی نہیں ہے۔ اب یہاں العزیز الحکیم ہے نا، عزیز ظاہر ہے کہ عزیز وہ ہے، اس لیے حمد و ثنا کا مستحق وہی ہے اور تمام عیوب سے وہ پاک ہے۔ حکیم کی صفت آئی عزیز کے بعد، ظاہر ہے کہ غلبے والا، طاقت والا، ایسا طاقتور، عزیز ایسے طاقتور کو کہتے ہیں جس کو کوئی نہ زیر کر سکے، جس سے بڑا طاقتور کوئی نہ ہو۔ تو اب ظاہر ہے کوئی ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ جو ایسا طاقت والا ہوتا ہے، عام طور سے مشاہدہ یہ ہے کہ جس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے وہ اپنی طاقت کا بیجا استعمال بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے نا۔ حکیم نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت والا تو ہے، غلبے والا تو ہے، لیکن وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، کوئی کام حکمت کے خلاف نہیں کرتا، اس کا ہر کام حکمت کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے، سمجھ گئے۔ چلیے لہ ملک السماوات والارض ہے نا، یہ اس بات الوہیت، یہ الوہیت کا اس بات ہو رہا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں اسی کی تسبیح ساری چیز کرتی ہے، کیوں کرتی ہے نا، اس لیے کہ وہی الہ حقیقی ہے، اسی کے اس بات ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے، لہو جار مجرور پہلے ہے نا، تاکید کا معنی پیدا ہو گیا، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے قبضہ قدرت میں، اسی کے اختیار میں، اسی کے لیے ہے کیا، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ جو آسمان و زمین کی بادشاہی جب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے، تو کسی اور کی حمد و ثنا کیوں کی جائے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، یعنی گویا اس کی مزید وضاحت ہے، آسمان و زمین کی ساری بادشاہی اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہی زندگی بھی دیتا ہے، وہی موت بھی دیتا ہے، یعنی موت اور زندگی پر بھی کسی اور کی بس نہیں چلتی، کسی اور کے قدرت میں نہیں ہے یہ، ہے نا۔ تو یحیی و یمیت، دیکھیے ہوا یحیی و یمیت ہے نا، ہوا محذوف مان کے اور اس کو یحیی و یمیت کو جملے کو ہوا کی خبر بنا سکتے ہیں، یا پھر اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں، کس سے، لہو میں جو ضمیر ہو ہے نا، لہو میں جو ضمیر ہو ہے اس ضمیر سے اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں، سمجھ گئے نا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، سمجھا۔ چند چیزوں کا بادشاہی کا ذکر کر دیا، بادشاہی وہ بھی ہر چیز پر قادر ہوتا ہی ہے، اور لیکن یہ وہ بادشاہ نہیں ہے جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، یہ تو وہ بادشاہ ہے تو کسی کی موت اور زندگی بھی اسی کے اختیار میں ہے نا۔
اس کے بعد مزید احاطہ کر دیا، گننے کے بجائے اس کا چند الفاظ میں احاطہ کر دیا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہ احاطہ قدرت ہے نا، اس کی قدرت کا احاطہ ہے کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قدیر یہاں مبالغے کے لیے آیا، سمجھ گئے، مبالغے کا صیغہ ہے قدیر، سمجھ گئے نا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اب دیکھیے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی اول ہے اور آخر ہے، وہی اول اور آخر اور ظاہر و باطن ہے۔ آپ اس کو یوں بھی کہیے، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، اور ظاہر بھی ہے، اور باطن بھی ہے، سمجھ گئے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ متضاد صفتیں ہیں، الاول اور آخر ہے نا، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اب دیکھیے الاول کا کیا مطلب ہے؟ اول کا مطلب یہ ہے کہ وہ ازلی ہے، آخر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابدی ہے، یعنی وہ اس وقت بھی تھا جب کوئی چیز نہیں تھی، جب کچھ بھی نہ تھا، ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی موجود تھا، اور جب ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچ جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی موجود رہے گا۔ یہ آخر کا مطلب ہوا، ہے نا۔ والظاہر والباطن، ظاہر اور باطن، اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یوں فرمائی ہے، انت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ظاہر ہے، تجھ سے زیادہ ظاہر اور واضح اور تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، ظہور کے اعتبار سے تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، وانت الباطن، اور تو باطن بھی ہے، فلیس دونک شیء، تجھ سے اوجھل یا تجھ سے زیادہ باریک کوئی چیز نہیں۔ یہ باطن کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی باطن سے باطن اور لطیف سے لطیف چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور باطن کا یہ بھی مفہوم لوگوں نے بیان کیا ہے کہ وہ اس قدر ایسا باطن ہے، اس قدر مخفی ہے کہ کسی کے حواس کے احاطے میں وہ آ نہیں سکتا، کوئی اس کو محسوس نہیں کر سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، ہے نا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہے نا۔ اب وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ سے جو رہنمائی ملتی ہے، وہ ہر ظاہر سے ظاہر کو اللہ تعالیٰ جانتا ہی ہے، باطن سے باطن چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہی نہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا احاطہ تھا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا احاطہ ہے نا، احاطہ علم پر مشتمل ہے یہ۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ کون کون سے وہ 6 دن تھے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ دنیا میں، ہماری زندگی میں، اس دنیا میں جو دن ہے وہ دن نہیں ہے، وہ سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مختلف کام کے لیے مختلف مقدار کے دن متعین کر رکھے ہیں، سمجھا۔ الف سنۃ، 1000 سال، الف سنۃ 1000 سال، ایک ایک دن کا 1000 سال، سمجھا، تو 1000 سال ہیں، تو وہ دن ہے یہ، سمجھ گئے۔ تو 6 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دنیا کو بنانے میں، آسمان و زمین کو بنانے میں 6 دن کیوں لگ گئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو کلمہ کن سے سب ہو جاتا ہے، کلمہ کن سے پوری دنیا وجود میں آ جاتی ہے، اور ایک کلمہ کن سے یہ فنا بھی ہو جائے گی، یہ جانتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ 6 دن کا کیا مطلب؟ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں 6 دن کا ذکر کیا ہے، اول تو یہ کہ وہ یہ 6 دن نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ یہ اس کائنات کے بنانے میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے 6 دن کا نام لیا ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، سمجھ گئے۔ تو اس کے بنانے میں جو اہتمام پیش نظر ہے نا، اس کو بتانا مقصد ہے 6 دن میں، سمجھ گئے۔
اس 6 دن کی وضاحت سورہ سجدہ ذرا نکالیے اور دیکھیے، اس میں وضاحت ہے۔ آپ میں سے کون حافظ ہیں؟ حافظ ہو نا؟ سورہ سجدہ کہاں ہے؟ سورہ لقمان کے بعد 21ویں پارے میں۔ یہ سورہ سجدہ، سجدہ میں نہیں، مجھ کو لگتا ہے حامیم سجدے میں ہے کیا؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ وہی آیت ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیوں بھائی میں بھٹک رہا ہوں؟ کہاں ہے یہ آیت؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات۔ اسی میں ہے، سورہ سجدہ ہی میں۔ بہرحال اس میں بھی دیکھیے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، ہے نا؟ یہاں بھی دیکھیے ثم استوى علی العرش اور اس کے بعد یہ یدبر الامر، ہے نا؟ عرش پر وہ متمکن ہے اور اس کائنات کو چلا بھی رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ ثم استوى علی العرش کیا ترجمہ کریں گے؟ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کے کہیں کنارہ کشی اختیار نہیں کر لیا ہے، کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا ہے، سمجھ گئے؟ کفار و مشرکین کا، مکہ کے کفار و مشرکین کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو، لیکن بنانے کے بعد وہ اس کائنات کے نظام کو دیوی دیوتاؤں کے حوالے کر دیا ہے، وہ اس کو چلاتی ہیں، سمجھ گئے؟ تو یہاں اس کی تردید کی گئی ہے ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، سمجھا؟ یعنی اس کا اصل حکمراں بھی وہی ہے، اس کو چلا بھی وہی رہا ہے، اور چلا رہا ہے کس طرح سے؟ انتہائی باریک بینی کے ساتھ چلا رہا ہے، ایک ایک چیز پر نظر ہے نا؟ کس طرح سے وضاحت فرمائی؟ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتی ہے، جو کچھ زمین میں داخل ہوتی ہے اسے وہ جانتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو چیز وہاں سے نکلتی ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ تو وما یخرج، یوں کریں گے یعلم، وہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ جو کچھ یلج فی الارض، زمین میں داخل ہوتی ہے، وما یخرج منہا، اور جو کچھ وہاں سے نکلتی ہے، وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتی ہے،
وما یعرج فیہا، اور جو کچھ اس میں چڑھتی ہے نا. وہوا معکم، بتایا نا کہ اس میں کیا بتانا مقصد ہے، انتہائی باریک بینی کے ساتھ اس کائنات کے نظام کو وہ چلا رہا ہے. وہوا معکم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے. اینما کنتم، ہاں وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں ہوتے ہو. کیا مطلب ہوا؟ ایک بات ادھر استوا علی العرش، عرش پر متمکن ہے، تو پھر یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ تم جہاں رہتے ہو وہیں رہتا ہے. تو یہ تو متضاد باتیں ہو گئی. یہ معیت ہے، معیت فی العلم، سمجھا؟ تمہارے ساتھ ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ایک ایک چیز سے وہ واقف ہوتا ہے، سمجھا؟ اس کہیں بھی تم رہو اس کے احاطے علم سے، اس کے احاطے قدرت سے باہر نہیں ہوتے، سمجھا؟ اس کے احاطے قدرت اور اس کے احاطے علم سے باہر نہیں ہوتے، اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہوتے، اس کے علم سے باہر نہیں ہو جاتے ہو، سمجھا؟ تو معیت فی العلم ہے نا، معیت فی الجسد نہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم کے ساتھ ہو تو جسم سے پاک ہے نا. آپ یوں کہیے کہ معیت فی الوجود نہیں ہے کہ اس کا وجود سب کے ساتھ ہوتا ہے، نہیں، اس کا علم ہمہ وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے. معیت فی العلم ہے نا، اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہوتے ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے نا. بصیر، وہ دیکھ رہا ہے. لہو ملک السماوات والارض، ترجمہ کیجئے کیا ہوگا؟ ہاں، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. یہ پیچھے بھی آیا تھا، پھر دوبارہ آ گیا ہے نا. یہ تکرار محض نہیں ہے، سمجھ گئے نا. پیچھے جو یہاں لہو ملک السماوات والارض ہے، یہ اس بات الوہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے اس بات کے لیے، اس کے الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے تھا. اور یہاں جو آیا ہے وہ اس بات معاد یعنی آخرت کے اس بات کے لیے ہے. چنانچہ اس کے بعد والا ٹکڑا اس پر وضاحت کر رہا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے. الامور ہے نا، کل الامور، الاستغراق کے لیے ہے، سمجھا؟ یہاں استغراق کے لیے ہے. الامور سے کوئی خاص چند امور نہیں ہے بلکہ تمام امور، سمجھا؟ جو استغراق کے لیے آتا ہے اس میں کل کا معنی پایا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ تو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں یا لوٹائے جائیں گے. تو یہ تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ یہ قیامت آنی ہے نا، سب کو پلٹ کے وہیں جانا ہے. یہ اس بات معاد کے معنی وہی آخرت ہے نا، لوٹنے کی جگہ معاد. اور لوٹنے کو بھی کہتے ہیں مصدر میمی. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، ولج کے معنی داخل ہونا، ولج کے معنی داخل کرنا. یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں، اور ویولج النہار فی اللیل، اور وہ دن کو داخل کرتا ہے رات میں، ہے نا. آپ کہیے وہی یولجو ہے نا، یولجو چونکہ آیا هو الذی خلق ہے نا، یعلم ما یلج وہو معکم. تو یولج اللیل، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ یہی نہیں بلکہ روزانہ دن اور رات کی آمد و رفت بھی اسی کے حکم سے ہوتا ہے نا. رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے نا. یہ ایسا بندھا ٹکا نظام ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دن ایک آدھ گھنٹہ پہلے آ جائے یا رات ایک آدھ گھنٹے پہلے آ جائے، یا دن کبھی جانے سے انکار کر دے، یا رات یہ کہے کہ ابھی میں نہیں جاؤں گی. اب ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام بنایا ہے اور اسی کے حکم سے یہ دن کا گھٹنا بڑھنا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کبھی دن بہت بڑا ہوتا ہے، رات بہت چھوٹی. دھیرے 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 دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات بہت بڑی ہو جاتی ہے نا. تو یہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ کون یہ کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا.
وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ہے نا؟ ظاہر ہے کہ جو دن اور رات کے آمد و شد جس کے حکم سے ہو رہا ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہوگا. تو نہ صرف یہ کہ رات اور دن کی سرگرمیوں سے وہ واقف ہے، بلکہ اس سے بھی واقف ہے جو دلوں کے اندر ہے. علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر کے راز، ہے نا، اور نیتوں، دلوں کے اندر جو راز ہے اسے بھی اور جو نیت ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، جو کچھ ہمارے اندر ہے، دل کے اندر ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے احوال کو بھی اچھی طرح جاننے والا ہے، اچھی طرح جانتا ہے. اب دیکھیے، آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. کس سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ؟ ایمان لاؤ کس سے کہا جا رہا ہے؟ بظاہر یہ بالکل عام ہے نا، جو بھی ایمان نہیں لائے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے، لیکن خاص طور سے یہاں جو مخاطب ہیں وہ اہل کتاب ہیں اور منافقین ہیں. اہل کتاب ہیں اور منافقین ہیں، جو جنہیں کہا جا رہا ہے آمنو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَأَنفِقُوا، دیکھیے انفاق کا لفظ آ گیا، اور خرچ کرو. سمجھ گئے؟ معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے، سمجھا؟ ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے مگر ایمان کی راہ میں، اسلام کی راہ میں کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. انفاق اور جہاد کے لیے جب کہا جاتا تھا تو منہ چھپاتے تھے، ہے نا، گرا گزرتا تھا ان پر، یعنی کوئی قربانی دینے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. دعویٰ تو کرتے تھے لیکن اس دعوے کی عملی تائید کرنے سے وہ قاصر تھے، ہے نا، عملی ثبوت پیش کرنے سے قاصر تھے. ظاہر ایمان کے عملی ثبوت کے طور پر یہاں کہا ہے ایمان لاؤ وانفقوا، اور یہ ایمان کا یہ دعویٰ مکمل کب ہوگا؟ یہ دعویٰ صحیح کب ہوگا؟ جب تم انفاق کرو گے. تو کہا وانفقوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس مال میں سے. انفاق ظاہر ہے کہ انفاق یہاں انفاق مال ہے نا، اس مال میں سے جس میں اس نے تم کو امین اور خلیفہ بنایا. استخلفہ خلیفہ بنانا، مستخلفین، جعلکم مستخلفین، جعل کا مفعول ثانی ہے نا، جعل کا مستخلفین جو ہے وہ جعل کا مفعول ثانی ہے اور کم مفعول اول ہے. اور جعل کا فاعل کون ہوگا؟ جعل کا فاعل کون ہوگا؟ کس نے بنایا ہے؟ امین اور خلیفہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. کیا مطلب ہوا؟ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس میں ایک اپیل ہے، سمجھ گئے نا، کہ خرچ کرنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے تمہارے مال میں سے نہیں، یعنی تمہارے پاس جو مال ہے وہ تمہارا تو ہے نہیں، تم اس کے مالک تو ہو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تم کو اس نے امین بنایا ہے. جس کی یہ امانت ہے وہی کہہ رہا ہے خرچ کرو، تو خرچ کرنے میں کیا درے ہے؟ جس کی یہ امانت ہے، جس نے دیا ہے وہ مانگ رہا ہے، تو دینے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ سمجھا؟ کترانا چاہیے. بھئی ایک چیز ہے، میں نے یہ موبائل کہا کہ یہ رکھو، امانت ہے نا، یہ تم کو دیا. اب میں نے اس لیے دیا ہے تمہیں کہ فون کرو، یا اس لیے دیا ہے کہ پڑھائی کر لو، ہے نا، یا اس لیے دیا ہے کہ اس میں فلاں لغت سے الفاظ نکال لو، یا رکھنے کے لیے. جس مقصد سے جو کہہ کے ہم نے دیا ہے، ہماری مرضی کے مطابق تصرف ہونا چاہیے، اور جب میں کہوں کہ اس کو دے دو تو دے دینا چاہیے ہے. لیکن اپنی مرضی سے استعمال کرنے لگو تو یہ صحیح ہوگا؟ خیانت ہے نا. مانگو نہ دو، یہ بھی خیانت ہے. تو انسان یہ دراصل اللہ تبارک مال جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کا امین ہے، اور جس کی یہ امانت ہے اس کی مرضی کے مطابق خرچ ہونا چاہیے. تو وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، تو ایمان لاؤ اور خرچ کرو، یعنی یہ خرچ کرنا، یہ انفاق، یہ دراصل اس دعوے کی دلیل ہوگی کہ اپنے دعوے میں ہم سچے ہیں. مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو اس مال میں سے جس میں اس نے تم کو امین بنایا ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ،
فالذین آمنوا منکم، اب آمنو امر کا صیغہ آیت، اب اس کے بعد فالذین، فا کے ساتھ جملہ اسمیہ، تاکید اس کے اندر ہے، فالذین آمنوا منکم، پس جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں، وانفقوا، اور خرچ کریں، انفاق کریں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر، بہت بڑا اجر، صرف بڑا اجر مت کہیے، بہت بڑا اجر ہے۔ بہت کا معنی کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ہاں دیکھیے، اجر کا لفظ یہاں نکرہ ہے نا، نکرہ ہے، نکرہ یہاں تفخیم شان کے لیے ہے، سمجھ گئے؟ تفخیم شان کے لیے، اس کی شان اور اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے نکرہ استعمال کیا گیا، اس کو اصطلاح میں تفخیم شان کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب اس کے بعد وما لکم، ما لکم کو اسلوب تو آپ کو معلوم ہے، آپ نے کئی جگہ جگہ امثال میں پڑھا ہوگا، ہاں ما لکم، ما لکم، ما لکا، ہاں ما لہو، ہے نا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ اسے کیا ہو گیا ہے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ما لکا، تیرے لیے کیا ہے؟ اس طرح کے اسلوب اور اس طرح کے جملے تو آپ نے امثال میں پڑھے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہو، اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہو، کیا مطلب؟ ایمان دیکھیے، یہاں ایمان، انفاق کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، سمجھ گئے؟ تم ایمان نہیں لا رہے ہو، ظاہر کے اوپر آمنوا انفقوا کہا گیا تھا، پھر ایمان نہیں لا رہے ہو، ایمان نہیں لا رہے ہو، ظاہر میں نے کہا تھا کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے خام قسم کے مومن تھے، سمجھا؟ خام قسم کے تھے، اور اس میں زیادہ تر منافقین تھے جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے کہ اپنے دعوے میں وہ صرف ظاہری اور دکھاوے کا دعویٰ تھا۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں لا رہے ہو اللہ پر؟ اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہو کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ تو کر رہے ہو لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہو، انفاق نہیں کر رہے ہو۔ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، درا واو حالیہ ہے نا، درا حالے کی رسول، الرسول یہاں استعمال ہوا ہے، رسول سے کون مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ والرسول يدعوكم، حال یہ ہے کہ یہ رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے، کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ لتؤمنوا، کہ تم ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب پر، یہاں بھی ایمان سے انفاق کی تعبیر ایمان سے کی گئی ہے نا۔ کس چیز کی یہاں دعوت دی جا رہی ہے؟ انفقوا، انفقوا کہا جا رہا ہے، خرچ کرو، ہے نا۔ تو لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ ترجمہ یوں کیجئے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیے یہاں ما لکم تعجب کے ساتھ ساتھ یہاں ڈانٹ اور پھٹکار بھی ہے، توبیخ، کیا ہے؟ توبیخ ہے، پھٹکار ہے اس میں۔ وما لکم، تم کیسے لوگ ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہو؟ درا حال ہے کہ رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ وقد اخذ میثاقکم، یہاں بھی واو حالیہ ہے، اور حال یہ ہے کہ اس نے تم سے عہد و پیمان لے رکھا ہے، اس نے تم سے عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، فی الواقع اگر تم واقعی مومن ہو، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، مومن ہونے کا دعویٰ ہے، تب تو جب تم مومن ہوئے تو تم نے عہد و پیمان کیا ہے، نہیں؟ کس چیز کا عہد و پیمان کیا ہے؟ سمع و طاعت کا عہد و پیمان کیا ہے نا، کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، سمجھا؟ سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ ذرا اس اخذ میثاق میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ مولانا فراہی اس سے مراد سورہ آل عمران میں جو عہد ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، سورہ آل عمران آیت نمبر 81 ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عہد و پیمان لیا تھا،
امام فراہی کہتے ہیں وہ مراد ہے۔ گویا ان کے مطابق اخذہ کا فاعل پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے گا، ہے نا، اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے لیا تھا۔ مولانا امین حسن اصلاحی کے نزدیک وہ میثاق سے مراد وہ میثاق، وہ عہد و پیمان ہے جو ہر شخص ایمان لانے کے ساتھ ہی نبی سے وہ عہد و پیمان کرتا تھا، ہے نا، نبی سے عہد و پیمان کرتا تھا۔ کس چیز کا عہد و پیمان کرتا تھا؟ اطاعت کا عہد و پیمان کرتا تھا، سمجھ گئے؟ کس چیز کا عہد و پیمان کرتا تھا؟ اطاعت کا عہد و پیمان کرتا تھا۔ چنانچہ عبادہ بن صامت سے روایت بھی ہے، بایعنا رسول اللہ علی السمع والطاعۃ فی النشاط والکسب وعلی النفقۃ فی العسر والیسر وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وعلی ان نقول فی اللہ تعالی ولا نخاف لومۃ لائم، ہے نا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمع و طاعت کا عہد و پیمان کیا، نشاط میں بھی اور کسل میں بھی، اور خرچ کرنے کا عہد و پیمان کیا ہے، تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی، ہے نا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے کا عہد و پیمان کیا ہے، اور اس بات پر عہد و پیمان کیا ہے کہ ہم جو بات بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں، اس میں ہم کسی ملامت گر کی ملامت سے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ امام شوکانی صاحب فتح القدیر اس سے مراد اس عہد کو لیتے ہیں جسے عہد الست کہا جاتا ہے۔ آدم کی پیٹ سے اس کی ذریت کو نکال کے اور حاضر کر کے پوچھا گیا تھا، الستو بربکم، ہے نا، الستو بربکم، تو ساری قیامت تک پیدا ہونے والی ساری آدم کی ذریت نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ بالکل ہمارے رب ہیں، اس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ امام شوکانی اس سے مراد عہد الست کو لیتے ہیں، اور علامہ آلوسی صاحب روح المعانی نے دونوں باتوں کا احتمال کا ذکر کیا ہے کہ دونوں باتوں کا احتمال ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، درا حال ہے کہ اس نے تم سے عہد و پیمان لیا ہے، سمجھا؟ میرے خیال میں اخذ کا فاعل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، سیاق و سباق، اور ان کنتم مؤمنین آگے ہے، اگر تم واقعی مومن ہو، یعنی تم ایمان اگر لائے ہو، تو ایمان لاتے ہوئے تم نے رسول سے سمع و طاعت کا معاہدہ کا عہد و پیمان کیا تھا نا۔ جب اس نے سمع و طاعت کا عہد و پیمان تم سے لے رکھا ہے، تم نے یہ عہد و پیمان کیا ہے، اس عہد و پیمان میں کیا ہے؟ سنیں گے، اطاعت کریں گے ہر حال میں، ہے نا، نمبر 1، خرچ کریں گے تنگی ہو یا خوشحالی، نمبر 2، نمبر 3، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہے نا، کہ ہم بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، 3، 4، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے باب میں کچھ بھی کہیں گے تو کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ عہد و پیمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی ایمان لاتا تھا تو اس عہد و پیمان کے ساتھ آپ بیعت لیتے تھے، ہے نا، وہ عہد و پیمان یہاں اس سے مراد ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم، یعنی تم نے یہ عہد و پیمان کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، سنیں گے، مانیں گے، خرچ کریں گے، ہے نا۔ یہ سارا عہد و پیمان کرنے کے بعد اگر آج تم یہ انفاق نہیں کر رہے ہو، جی چرا رہے ہو، بھاگ رہے ہو، جہاد میں نہیں نکلنا چاہ رہے ہو، اس کا مطلب یہ کہ تم عہد شکن ہو، ہے نا، عہد شکنی کر رہے ہو، عہد و پیمان کو توڑ رہے ہو، ہے کہ نہیں ہے۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہا کہ یاد دلایا گیا ہے کہ واقعی تم اگر مومن ہو تو ایمان لاتے ہوئے تم نے یہ عہد و پیمان کیا ہے۔ عاصم صاحب کہاں گئے بھائی؟ ہے ٹائم ابھی؟ کچھ ٹائم میں بتایا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے بہرحال، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ وہی ہے، هو الذی، وہی ہے، ينزل جو نازل کرتا ہے، على عبده اپنے بندے پر، کیا نازل کرتا ہے؟ آیات بینات، آیات بینات، واضح آیتیں۔
اچھا چلیے، میں اس کو آگے بڑھنے سے پہلے میں سوچتا ہوں کہ کوئی ترکیب اگر آپ مشکل ہو تو اس کو آپ حل کر لیں. تلاوت میں نے یہیں تک کی تھی، تو اس میں کوئی دقت ہو ترکیب وغیرہ میں تو آپ اس کو دیکھ لیں. ہاں مفعول بہ ثانی ہے، ذوالف مشتق ہے، خا لام فا مادہ ہے، باب استفعال سے ذوالفعل مجہول ہے نا، اسم مفعول.